بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمدللہ الذی لا الہ الا ھو کل شیء ھالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم من کان یرید العزہ فللہ العزة جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأرسل سيدنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا إلى الخلق كافة وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ مظہر قیوم صاحب نقشبندی سجادہ نشین دربار عالیہ پیرول شریف اور زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد زین العابدین شاہ صاحب زید مجدہ و فضلہ اور الحمدللہ کثیر تعداد علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں خصوصاً مشفق محترم اور میزبانی گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مدثر صاحب معینی دامن برکاتہم العالیہ اور آج دی اس بابرکت تقریب دا حصہ بننے والے آپ جملہ محترم معزز حاضرین و سامعین دعا ہے کہ رب کائنات میزبانہ نے جس محبت اور عقیدت دا مظاہرہ فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اور آپ سب دی اور اس گناہگار دی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ قبول و منظور فرماوے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی دے نال اپنے تعلق اپنے رب دا جائزہ گنن واسطے اس ماہ مبارک کی خصوصاً کثرت دے نال محافل دا انعقاد ہوندے جن دے بہت سارے فوائد ہیں یقیناً لیکن ایک بڑا اہم فائدہ امتی اور سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے یہ باہمی رب دے تقاضے ہیں انہوں کو سمجھانی اور وقت سمجھ کے اس کو اپنی زندگی دا حصہ بڑھاوانی ایک بہت بڑی مدد یہ محافل فراہم کرے دیا قبلہ علامہ مدثر صاحب جی میں فرمانے پہ ہیں وقت دی پابندی دے حوالے نال میں کو انہیں چند لمحے حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمائیں پہلی دفعہ آپ دی زیارت ہوئی ہے اور چند لمحے نال گزارن لیکن سچی گالے ہے
کہ دل کو سوچن والے لوگ اور اخلاص والے لوگ، محبت والے لوگ جڑے ہمیشہ اپنی نظر مقصدیت دو رکھ دیں تو یقیناً وقت دا ضیاع جڑا ہے اس کو کہیں صورت پسند نہیں کرتے۔ وقت دی پابندی جتھاں آقا کریم علیہ السلام دی حیات مبارکہ ہر انسان واسطے خصوصاً مومن و مسلم واسطے نمونہ ہے، اور زندگی دے ہر پہلو سونے دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے، یعنی آپ دی زندگی جامعیت ہے، کاملیت ہے، ہماگیریت ہے۔ اتھیں یہ ٹائم مینجمنٹ ہے، وقت دی پابندی ہے، اور وقت کو مینج کرنا، اپنا وقت تاکہ ضائع نہ تھی اور تھوڑے وقت بہت سارا کم کر گئے۔ حضور علیہ السلام دی زندگی کائنات واسطے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام دے جڑے آپ دے حضر دے اوقات ہیں، مدینہ طیبہ جاب دے قیام دے اوقات ہیں، سیرت دی کتاباں دے وچ ابن کثیر تو گھن کے آنورڈز، ابن ہشام تو گھن کے آنورڈز ابن کثیر تک اور دیگر مفسرین کرام نے بھی، محدثین کرام نے بھی، اور خصوصاً ارباب سیر دا ٹاپک ہے تو انہوں نے کہ حضور علیہ السلام کس پابندی دے نال اپنے جڑے اوقات ہیں سونے دے صبح و شام دے معمولات انہوں کو ادا فرمانے ہیں۔ ایک منٹ میں سمجھو کہ جچا تلا ہوندہ ہے حضور دی حیات مبارکہ دا۔ مثلا سونے دے 24 گھنٹہ دے بہت ساری کتاباں لکھیاں گئی ہیں، A Day and Night with the Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سجنہ دے نال ہی کنی تے ہی کرات، یعنی آپ دے 24 گھنٹے کی میں گزر دیا۔ عمل الیوم واللیلہ، بڑی کتاباں بہت سارے ارباب سیر نے بھی اور محدثین کرام نے خصوصاً اس کو اپنے موضوع بنائے، اپنی محبتاں دا، کیونکہ ایک مومن کو سونے وانگو جیونا چاہیے، یہ مطلوب ہے اللہ دی بارگاہ، سونا کی میں جی دیں۔ حضور علیہ السلام دے معمولات اگر انسان دیکھے تو جتنا وقت دی پابندی نظر آندی ہے اتنا حیات مبارکہ انتہائی توازن اور اعتدال، یعنی آپ دی متوازن زندگی اور معتدل زندگی۔ دین اور عبادت دے معاملے چی حضور علیہ السلام دی حیات مبارکہ انتہا پسندی نہیں پاتی ہوئی، ایکسٹریمزم نہیں پاتا ہوئی، بلکہ ہر چیز کی اعتدال ہے، دین کی اعتدال ہے، تے سارے کاغذات جیسا جو کوئی دنیا آدھے ہیں اسی کی اعتدال ہے، ورنہ اسلام میں دین دنیا دا ونڈارا ختم کر دیتا گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ من المہد الى اللہ، جب من کو لکھن کے مرن تک ہر پل دین بھی ہے تے ہر پل دنیا بھی ہے، لیکن دنیا اس رنگی چے جے رنگی چے اساں دین دنیا دی تقسیم کرے دیں، رب دے کاغذیں تو دے محبوب علیہ السلام دے کاغذیں کوئی تقسیم کو نہیں، اسے دنیا کو رب دے حکم دے مطابق گزارنا ہی دین ہے، دنیاوی زندگی کو اویں گزارنا جی میں سونے رب دا حکم ہے تے سونے سجنہ نے جی کے دکھائے، اس رنگ نال جیونا دین ہے۔ کم ہوئے کرنے جیرے ہر کوئی کریں دے سامان گنن واسطے جیون واسطے، کوئی وکھرے کم نہیں کرنے، اوہے کماں کو تھوڑی جی تراش خراش، تھوڑی جی ٹرمنگ کرنی ہے چاہ، کم ہوئے حسن لیکن وہ کم عبادت بنے ویسے۔ قرآن فرماندے بازار اچ بہ کے بھی مومن غافل نہیں ہوندے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، پورے نہیں سودے ویچے نے۔ رب فرماندے اساں کاغذاں چ انہاں دے نام اعمال وچ لکھے ہی نہیں سودے، اساں لکھے اللہ اللہ کریں دے رہ گئے سارا نہیں، حالانکہ انہوں نے تو بہت سارے ریٹ دسے ہو سن، بارگیننگ تھی ہو سی، کچھ ودھائے ہو سنے کچھ گھٹائے ہو سنے۔ رب فرماندے اگر انہوں نے دکان تے بہ کے بھی جھوٹ نہیں بولا گویا سے نے کعبہ دے وچ بیٹھے، اگر دکان تے بہ کے 2 نمبر ہی نے کیتے مسجد تے اون جگہ دے وچ کوئی فرق نہیں، حالانکہ سب تو بری جگہ ہی بازار باہن دی، حضور علیہ السلام دی حدیث صحیح ہے، سب تو اچھی جگہ مسجد ہے، سب تو بری جگہ بازار ہے، لیکن بازار ہی چیزیں دی اکھ وچ حیا موجود ہے اور شرم موجود ہے، اون دے واسطے بازار بھی سہنے کعبہ والا ثواب رکھتا ہے، اون دے واسطے بازار بھی مسیتاں والا ثواب رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے دے ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین، جیرے تاجر دکانہ دے سودے ویچڑ والا ہول سیلر ہے یا وہ ریٹیلر ہے، سونا فرماتے ہیں اگر اس نے صرف 2 کم کیتے الصدوق اور الامین، سچ چلیں دے اور 2 نمبر ہی نہیں کریں دا، دھوکہ تے فراڈ نہیں کریں دا، کہندے نال جو آدھ ہے وہ ہوندہ ہے، کہندے کول حقائق لکاون دی کوشش نہیں، سب سٹینڈرڈ چیزاں نہیں وچیں دا، اعلیٰ کوالٹی آگ کے سونا فرماتے ہیں صرف 2 صفتہ جیرے تاجر جیوتین، ترمذی دی حدیث ہے، قیامت دری کتھوں اسی معن نبیین و صدیقین و شہداء یوم القیامہ، فرمایا نبیان دے صافی کھڑا اسی اے وصل تے آلو ویچڑ والا دنیا دے وچ، کیونکہ اس نے سچ چلے اور کہنے نال 2 نمبری نہیں کیتی، سارا دین حضور علیہ السلام دے 2 صفتاں دے وچ ساری کائنات دے حسن الصادق اور الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اور اسلام نے جیسا کو دین عطا فرمایا، اسی دین دنیا دا کوئی ونڈارا تقسیم کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دی اگر 24 گھنٹے ایسا دیکھو، آپ صرف گھنٹے لکھائے
اور اسی توازن اور اعتدال دا اندازہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز تے تشریف گناندے ہیں اور نماز دا سلام پھیر کے کہیں لے سجے پھر دیاں تے کہیں لے کھبے پھر دیاں۔ ہمیشہ امام کو ہک کے پاسے نہیں پھرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے ہیں، بخاری شریف دی حدیث ہے کہ نماز دے وچ شیطان دا حصہ نہیں بناونا چاہیے۔ کیری شے کو آپ نے فرمایا کہ امام آکھے میں خامخواہ سجے پاسے پھر کے پیچھے منہ کرنا ہے، فرماندے ہیں گویا اس نے شیطان دا حصہ مقرر کر چھوڑا ہے۔ فرماندے ہیں میں بہوں باری حضور کو کھبے پاسے پھردا ریٹھا ہے، لہذا اصل اللہ دی بارگاہ وچ محبوبیت اس عمل کو حاصل ہے جڑا سونے محمد عربی دے قریب تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجے بھی پھرنا ہے تے کھبے بھی پھرنا ہے۔ حضرت انس فرماندے ہیں میں حضور کو اکثر سجے پھر دے ریٹھا ہے، ابن مسعود آدھے میں اکثر کھبے پھر دے ریٹھا ہے۔ علماء فرماندے ہیں مطلب یہ سجنا دا جہلے جن تے دل آدھائی پھر دے ہن، اس واسطے امام کو بھی چاہیے دوہاں پاسے پھرے کریں سجے تے کریں کھبے۔ او دے بعد اقبل علینا بوجہی، چہرہ انور اپنے غلاموں کو فرما چھوڑے نے۔ کتنی دیر باندھے ہیں مصلی تے؟ حضرت عائشہ فرماندی ہیں اتنی دیر آپ باندھے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنی دیر آپ قبلہ رو باندھے ہیں، اس دے بعد سجے کھبے آپ غلاموں کو پھر دے۔ بعض اوقات اس کو زیادہ بھی تشریف فرما ہو دیں لیکن منیمم اتنی دیر کم سے کم حضور تشریف فرما ہو کے بعد ہی چہرہ انور پھرے لیں۔ اس دے بعد یہ چہرہ انور غلامہ دو ہوندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی گفتگو دا آغاز فرمائے دیں۔ یہ 9 بجے تک 8:30 کول تقریباً 9 بجے تک چاش دا وقت ضحیٰ موسم دی تبدیلی نال تھوڑا جی اوتے تلے ہوندہ ہے، لیکن 8 کول 9 بجے تک حضور اتھے ہی مصلی دے بیٹھے رہتے ہیں غلامہ دو چہرہ انور فرما۔ کیری انگالی ہوندی ہیں؟ یہ سونے دی عدالت ہوندی ہے، یہ سونے دی یونیورسٹی تے یہ مدرسہ ہوندا ہے۔ حضور علیہ السلام اتھے ہی غلاماں دی عرضیاں سماعت فرماندے ہیں، انہاں دی الجھناں دور فرماندے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دی یہ محفل تقریباً 9 بجے تک جاری رہندی، 8:30 بجے تک، اور آغاز کرے موضوع کو ہوندا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے۔ سب تو پہلے حضور چہرہ انور غلاماں تو کر کے کیری گل دین سونا فرماندے ہیں سجنوں دسو رات کیڑا خواب لٹھا ہے، غلاماں کول پوچھدے اساں اج تک کہیں بال کو نہ پوچھو سی جو رات نے کیڑا خواب لٹھا، کیونکہ سارے کاغذات کی انتہائی غیر اہم موضوع ہے تو کہنے کو خواباں نہ پوچھدے بیٹھے رہو۔ کہیں بال کو پوچھو یا استاد شاگرد کو پوچھے یا سجن کو پوچھے بے رات کو خواب دی کہانی سنا، لیکن سونے دے واسطے اے موضوع اتنا اہم ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ گویا ٹاپک ہے کریم آقا واسطے کہ سب تو پہلے صبح دا موڑ بھی اس موضوع تو بنی دبی۔ کیا وجہ ہو سکتی؟ علماء نے اس سے بھی پورے مقالے لکھے ہیں، حکمتاں تھے، کئی صفحات شارحین حدیث نے کہ آقا کریم علیہ السلام سب تو پہلے خواباں دی کہانی کیوں چھڑے دیں؟ حالانکہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہے، ساری زندگی نہیں۔ اساں نکمی زندگی چی اس موضوع کو کڑا نہیں چھیڑا جو وقت ضیاء ہے، لیکن جائیں 23 سالن دے وچ سارے جگ تئیں رب دا پیغام پہنچاونا آئی، بلغ ما انزل الیک من ربک، سونا جو کلام اتھر آپ دے قلب اتھر تے نازل ہوئے، ہک لفظ اپنے غلامہ تک پہنچا کے آونے تے سمجھا کے آونے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سونا اگر کوئی ہک بھی بغیر سمجھے رہ گیا گویا تو اپنا فرض منصبی نبھایا بھی نہیں۔ اتنی سنجیدگی ہے، اتنی سینسٹیوٹی ہے موضوع دی اور اس حکم دی، اس ذمہ داری دی کہ رب نے سونپی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں دے وچ ہر کہیں کو سمجھاونا آئی، بالاں کوئی سمجھاونا آئی، بڑھڑاں کوئی سمجھاونا آئی، جواناں کوئی سمجھاونا آئی، ادھیڑ عمر لوگوں کو بھی سمجھاونا آئی، عورتوں کو بھی سمجھاونا آئی، مردوں کو بھی سمجھاونا آئی، پڑھے لکھوں کو بھی سمجھاونا آئی، ان پڑھوں کو بھی سمجھاونا آئی، مزاج دے نرم تے محبت بھراں کو بھی سمجھاونا آئی، اور صحرا دے واسیاں تے پہاڑ دے واسیاں سخت مزاجاں دا موسٹ کیلس پیپل ایور فاؤنڈ ان دا ورلڈ انہوں کو بھی سمجھاونا آئی سونے نے۔ لیکن سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ کل 23 سال جی اتھو ٹرن لگے اس دنیا تو تشریف گھن ونجن لگے، ہک کافر بھی نہیں بچہ، پورے عرب پیننسولا سارا جزیرہ نمائے عرب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے، اور کہ کوئی سوٹا بھی نہیں مارا تے ڈنڈا بھی نہیں مارا، سمجھاونا بس۔ ہک کے کافر کو حضور نے قتل کیتے، امیہ بن خلف میدان احد۔ اس دے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بدبخت قبے کو قتل نہیں کیتا، حضور دے غلام لڑتے رہے، انہوں نے قتل کیتے اور خود شہید ہو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم و تربیت واسطے کرا ڈنڈا سوٹا استعمال نہیں فرمایا، پوری حیات مبارکہ تو سختی بھی نہیں فرمائی اس باب، لیکن ہر کوئی سمجھ گئی ہے، کوئی اصول ضابطہ تو سجن لے گیا اس نے بھی کیرے رنگ نال میں سمجھائے جو ہر کوئی سمجھ گئی۔ رب کائنات فرمائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ صرف 3 پوائنٹس دعوت و تبلیغ نبوی دا منہج، صرف 3 پوائنٹس اونلی۔ پہلے حکمت، سوچ سمجھ کے لکھائے کہندے نال پیا لینے،
عمر کے ہے اس دی کیڑیاں گالی سمجھے سی کس انداز ہی کتے ایویں تو نہیں کہ اساں اس انداز ہی سمجھاؤں جو بجائے نیڑے تھی ون دے وہ اصل دین ہی چھوڑ وجے اگلا نماز بھی چھوڑ دے اساں اس کو کوئی بھئی سنت پہ سمجھ دے وہ فرضاں کو توبہ طیب تھی وجے حکمت وزڈم دوجی چیز موعظہ حسنہ صرف نصیحت بھی خیر خواہی کو آدھن تے وہ بھی محبت بھری گال کو آدھن لیکن ان دے نال حسنہ دا اضافہ بھی فرما دیتا ہے موعظہ حسنہ سب تو سونے انداز دی نصیحت کرے اللہ دو سرنے تھے وجادلہم باللتی احسن اگر کوئی تقرار دی نوبت آوانجے باس و تقرار دی تو ایمیں نہ لگے جی میں کوئی بازاری جانا بھیڑا کھڑا ہوندہ ہے اللہ واسطے لڑن والے دا مجادلہ بھی بطریق احسن ہونا چاہیے سوکیانہ تے بازاری زبان اللہ واسطے لڑن والا استعمال نہیں کر سکتا جنہ کم دعوت ہے دعوت دے ترے اصولی بے ساری دی علاوہ گالی اور دعوت کہندہ کم ہے خانقاہاں دے واسیاں دا کم ہے دعوت اور انہاں دے ترے اصول نہ ہومن تو انہاں دے نیڑے کوئی نہیں تھیندا ہوندا ہر کوئی پرے بج وے اور ہر مومن کو جیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر تے باندھے ظاہر ہے ادھی ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی انداز دعوت و تبلیغ کو اپنے واسطے رہبر تے مرشد تے نور بڑھا کے رکھنا اللہ سب توفیق عطا فرما اس سونے منہج تے طریق دیکھو حکمت بھرا موعظہ حسنہ حضور باندھے پہن تے غلاموں کو پوچھتے پہن فجر نال بے خواب نے سوارات دے اور اگر کہیں خواب ڈٹھا ہویا تو وہ سہندا ہے نہ ڈٹھا ہویا تو حضور اپنا خواب بیان فرما دے اور اگر کہیں ڈٹھا ہویا تو انہیں خواب دی حکمت اور تعبیرہ سونا کریمہ کا ارشاد فرمائے یہ صبح دی اس موضوع دی وجہ کیا ہے ماہرین دن کی دی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے موضوع کو صبح اپنی یعنی آغاز اور ابتدا دے بھی چھیڑنا چاہتے ہیں کہ جیرے موضوع دے نال ہر ایک مجلسی بیٹھے ہوئے شخص کو زبان مل وجے اور وہ شخص دا جھاکا لہ وجے کیوں مثلا ہوں میں جیرے ہی دنیا دا موضوع چھیڑا ان دے واسطے دوجی رائے موجود ہو سی جیرا موضوع بھی چھڑا علماء کرام تشریف فرماہین علم والے موضوعاں تے خیر ظاہر ہے الحمدللہ علماء تشریف فرماہین لیکن اسالے وہ کوئی مریض ہی آوے تو اساں سارے ڈاکٹر بن ویندے بھئی فلانا علاج کراتے فلانی شے کھاتے فلانی نہ کھا حالانکہ وہ ڈاکٹر دا کم ہے سارا کیرا کم ہے کہ ایسا کہ کوئی شوگر دے مشورے دوں یا کہیں بلڈ پریشر والے کو مشورے دوں لیکن دیونا ہر کوئی ضروری سمجھیں دے موضوع سارے دنیا دے ایسے ہیں کہ انہیں اتنے دو رائے تھی سکتے ہیں جنہیں دو رائے تھی سکتے ہیں ود بندہ ڈردہ رہ ویندے محفلی بولن واسطے کہ میں علیسا تا چاہ لیکن کتنے سارے میرے مخالف اگر اٹھی پہے تو جواب کون دی سی ادھا گھنٹہ لہذا وہ بجائے کچھ بولن دے وہ دبا رہ ویندے حضور علیہ السلام ایسا موضوع چھڑے دے پہن جن دے واسطے کوئی اختلاف نہ کر سکتا ہوئے اگر اتنا محفلی کوئی خواب بیان کرے کہ میں فلاں خواب لٹھائی کوئی شخص بھی چالے کہ آنکھیں بے نہیں خواب ہی میں نہیں میں آئی تو اگلے ساری محفل لے اس کو اصلاح کرے سن اس دی جاؤں دی اصلاح کرے سن بے خواب اس لٹھائی کہ تین لٹھائی جین لٹھائی وہ ڈا سکتے جو کی میں لٹھائی اس نے لہذا اس موضوع تے ہر بندہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے اتنا خود مختار ہے اور اتنا بے فکر ہے اختلاف کو کہ وہ جو چاہے بھاویں کو غلطی بھی تھی وجہ اپنے خواب کو بیان کرانی پوری مجلس جو دی مخالفت کے نہیں کرنی لہذا وہ بغیر ڈر تے جھجک دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اپنے دل دی گال بیان کر سکتے اور جیرے لے اے دل دی گال بیان کرے سی یہ موضوع ہے انفارمل غیر رسمی موضوع ہے اس موضوع تے محفل دا ہر شخص بول سکتا ہے بیا کوئی موضوع بھی علاؤں کہہ کو آندہ اسی دے کہہ کو نہ آندہ اسی لیکن خواب والا موضوع تا ہر کہہ کو آندہ ہے اور جنہاں پتہ ہوئے جو سجن فجر نہ رہی گال پوچھ دن بعد خواب کو یاد رکھڑ بھی غلام شروع تھی ہوئے دے ہر خواب کو ہن توجہ نال دیکھنا ہے یعنی نیندر دے وچ بھی ہن متوجہ رہنا جو کہ پہلے دے اٹھن نال اپنے خواب کو ریپیٹ کرندہ رہے ہمیں اپنے سے لہذا آقا کریم علیہ السلام دا پہلا مبارک موضوع ہے یہ انفارمل گفتگو یعنی حضور چاندن تے مجلس بیٹھے ہوئے ہر شخص کو زبان مل وجے حضور انہوں کو جھاکے چ رکھ کے صرف ون سائیڈڈ گفتگو نہیں فرماؤنا چاہتے اپنے غلامہ کو بھی وہ مجلسی شریک کر کے شراکتی عمل دے ذریعے میرے کریم آقا تبلیغ دیں سفر کو جاری رکھنا چاہتا کوئی اپنے دل دی گال کرے سی نہیں تو دی اصلاح کی میں ہو سی اگر دل دی گال کرے سی ظاہر ہے اسی کو غلطی ہو سی تو حضور اس کو ٹھیک کر چھوڑے سن اگر ٹھیک ہو سی تو مزید کریم آقا اس دی حوصلہ افزائی فرمائے سن لہذا اس رنگ نال گفتگو اگا ود سی تو یہ صبح دا موضوع ہے تقریباً 9 بجے تک حضور تشریف فرما رہا ہے آج کل نماز دا ٹائم تھوڑے کو 5:30 بجے تک رفلی 5:30 کو اگر 8:30 تک رکھوں تو کتنے گھنٹے ہو گئے 3 گھنٹے یہ 3 گھنٹے ان حضور دے تبلیغ دے اس دے بعد 8:30 کو گھن کے 12 بجے تک حضور اپنے گھر ہونے
گھر تشریف فرماؤ اور جے گھر ویندے ہیں تو پہلی گار کے لیے ہوندی ہے عائشہ کھاون دی کوئی چیز موجود ہے وہ عرض کرندی ہیں موجود ہے تو تناول فرمیندے ہیں ورنہ آپیں لکڑی دا پیالہ چیندے ہیں چاہ آپیں بکری ڈوندے ہیں تے آپیں دودھ نوش فرما کے حضور علیہ السلام دی 9 ازواج مطہرات بیک وقت گھر تشریف فرما رہی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کدیں اتھا ون کے کرسی تے چڑھ کے نہیں بیٹھے جو فلاں چیز پیش کی تھی ونجے ہمیشہ گھر دے کم خود شریک ہو ویندے ہیں آپ دی سنت دے خلاف ہے کہ اتھا ون کے تے آرڈر چرے ونجن گھری حضور علیہ السلام دی سنت دے گھر دے کم خود شریک ہو وینا ہاتھ وٹاونا ہونا دینا اور حضور علیہ السلام خود بکریاں ڈونا بھی خود اور خود ہی اپنا پیالہ مبارک جڑا لکڑی دا پیالہ ہون بھی موجود ہے تو کعبی صاحب میوزیم ترکی دے وچ اگر اللہ گن ونجے اور یہ صحیح سند دے نال وہ پیالہ جڑا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول ہے اور حضور علیہ السلام کو سب تو ود کے بخاری دی حدیث ہے کتاب الاشربہ اور کتاب الاتمہ دے وچ بہت ساری حدیث ہیں حضرت انس فرماندے کہ اس سے پیالے میں سونے کو کئی واری ماکھی شہد پیش کی تھی کئی واری دودھ پیش کیتا کئی واری پانی پیش کیتا وقضا پتہ نہیں کیا کچھ مختلف اوقات میں سونے کو پیش کرے درے گی وہ پیالہ اپنی اصلی حالت ہی موجود ہے امام بخاری فرمائیں کہ بصرہ دے وچ حضرت انس دے این پیالے جڑا آپ دے بیٹے حضرت ندر کو لئی انہاں دے ذریعے والا تلے آپ دی اولاد کو پہنچائی فرمائیں میں خود بھی این پیالے کو امام قرطبی لکھ دیں امام بخاری دیں کہ میں خود بھی پانی پیون دا شرف حاصل کیتے اس پیالے کو یہ حصول برکت دے انداز ان جڑے محدثین دا اور حضور دے غلامان دا طریقہ رہی تو یہ پیالہ حضور علیہ السلام خود ڈوندے ہیں کھیر اور نوش فرمائیں ہیں 12 کول گھن کے تقریباً یا 11 کول گھن کے زوال دے بعد تو حضور مسجدی تشریف فرما ہو بندے ہیں لیکن 11 اور 12 یا 12:30 تک حضور علیہ السلام اکثر اپنے گھر دے بعد اپنیاں 2 خالاواں دے وچوں کہندے گھر تشریف گن ویندے ہیں یا حضرت انس دی اماں حضرت ام سلیم دے گھر یا حضرت ام سلیم دی بئی ہمشیرہ حضرت ام حرام دے گھر انہاں 2 گھراں چ یعنی آقا کریم علیہ السلام دا اے اپنے گھر دا وقت ہے 8:30-9 کول گھن کے 12 بجے تک اور اسے دوران ادھے گھنٹے دا 20 منٹ دا 15 منٹ دا حضور قیلولہ بھی فرمائیں بے حساب سمنا قیلولہ نہیں جڑا اساں 3-4 گھنٹے پہ ہوندے بے قیلولہ تھی نبی ایک قیلولہ سنت ادھا گھنٹہ 15-20 منٹ رفلی گھنٹے کو تلے حضرت مجدد الفسانی فرمائیں کہ حضور دی سنت سمجھ کے چاند لمحے قیلولہ کرنا 15-20 منٹ فرمائیں اے ساری رات دی شب بیداری کو لفظ لے کیونکہ حضور نے اپنی حیات مبارک کدیں بھی پوری رات جاگ کے نہیں گزاری آپ نے ہمیشہ ثلث سے آخر رات دا جاگ کے گزارا یا نصف رات دے بعد دی روایتیں موجود ہیں بخاری شریف نصف اور ثلث دی روایتیں زیادہ ہیں لہذا حضور علیہ السلام دی سنت وچ سمنا فرمائیں راتی جاگن کو زیادہ ثواب ہے کیونکہ اصل چیز دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مطلوب ہے اللہ دی بارگاہ یہ ان کتنے گھنٹے ہو گئے 8:30 کو 12 بجے تک 3.5 گھنٹے 3.5 رفلی ہیں 12 دے بعد حضور ظہر دی نماز ادا فرمائیں ہیں یعنی مختلف اوقات جی ٹھنڈی کر کے پڑھنا گرمیاں سردیاں جلدی ادا فرماؤں اس دے بعد حضور دا معمول ہے عصر دی نماز تک حضور مدینہ طیبہ دے بازار تشریف گنویں ہیں مدینہ طیبہ دے بازار حضور صلی اللہ علیہ جتنے معاشی احکام ہیں وہ سارے پیشیں کو دیگر دے درمیان عطا ہوئے دنیا کو چونکہ آپ بازار ویندے ہیں اور بازار دے ہی چیز کو چیک فرمیندے ہیں یعنی ڈھیریاں اناج دیاں لگیاں پئی ہوندیاں تو حضور اپنا دست مبارک داخل فرما کے تلوا حصہ بھی دے دیں اتلا بھی دے دیں کیوں ایسا تو نہیں کہ اس نے تلوں چیز گیلی اور سنی رکھی ہوئے تاکہ وزن زیادہ ہو وجے اناج وغیرہ تا ایک چیز دے حضور احکام عطا فرمیندے ہیں اس دے بعد عصر کو گن کے مغرب دے درمیان یہ جرا وقت ہے حضور علیہ السلام دا یہ وقت ہے اپنے گھر واسطے حضور تمام ازواج مطہرات دے حجرن اس ویلے تشریف گنویں تمام 9 دے قریب جڑے بیوقت تشریف فرما رہی ہیں تو 9 ازواج مطہرات دے حجرت یا جتنی مختلف اوقات چھن انہاں دے ہر ایک دے حجرت اور اس دے علاوہ حضور اپنی اماں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ایک رضائی اماں ہے جو کو اللہ نے بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی ویسے 6 خواتین ہیں جو کوئی شرف حاصل ہے حضور کو دودھ پلاون دا ایک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی سگی اماں دوجی حضرت سویبہ جے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلائے اور حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلائے حضرت ام سلمہ دے پہلے خاوند دوجی بعد ہی تو حضور دی گھر تشریف گھنے یا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے جرے خاوندن پہلے وہ حضور دے دودھ شریک بھائی ہیں حضرت سویبہ دے ریفرنس لا تریجی خاتون حضرت ام ایمن ہیں جدہ میں ذکر خیر کریں دبی ایک حبشی خاتون ہیں کالے رخساراں والی یہ بھی حضور دی دودھ پلاون دے شرف رکھن والی آپ دی رضائی اماں ہے دوجی حضرت خولہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی خاتون انہوں نے بھی کلمہ پڑھا
اور پنجویں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، پورا رسالہ ہے انہوں نے ایمان دوتے، ابن حجر اسقلانی نے علی صحابہ ایک طویل گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، انہوں نے رضائی اولاد نے بھی کلمہ پڑھا، انہوں نے خاوند حارث نے بھی کلمہ پڑھا، عبداللہ انہوں نے بیٹے ہیں، انیسہ انہوں نے بیٹے ہیں، حذافہ اور حذیفہ انہوں نے بیٹی ہیں، جنہیں لقب شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا غزوہ طائف اور غزوہ حنین کے موقع تے۔ تو آقا کریم علیہ السلام دی یہ 5 ہو گئیاں، اور 6ویں خاتون قبیلہ بنو سعد دی ہے، وہ دا نام محفوظ نہیں سیرت دیاں کتابیں، لیکن ذکر محفوظ ہے، یعنی حضرت حمزہ دی، یعنی آپ کو دودھ پلاؤن والی ہیں حضور دے چچا کو، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ تو 6 خواتین دے وچوں ایک ہے حبشی خاتون، کالے رخساراں والی۔ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام دے سامنے کئی شخص نے تجھے کو آکھا یبن السودا، او کالی ماں دا پتر، یعنی اس کو رنگ دی وجہ کو گھٹیا یا حقیر سمجھا۔ تو حضور علیہ السلام نے انتہائی غصہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا لقد طفح القیل، لقد طفح القیل، 2-3 دفعہ فرمایا کہ پیمانہ لبریز ہوگی ہے، پیمانہ لبریز ہوگی۔ وقت فرمایا تھوڑے اندروں والے جاہلیت نہیں نکتی کہ تسا لوگوں کو رنگاں دے ہوتے تے نسلوں دی بنیاد تے تلیں دے ودے وے، رب کائنات نے ساریاں پرانیاں ترکڑیاں بن کے ہکا ترکڑی عطا فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جندا کردار سونا ہے وہ تھوڑے کاغذاں گندا ہی ہے تے رب کائنات دی بارگاہ چنا ہوا ہوئے، محبوب ہوئے، منتخب ہوئے، تقوی دی بنیاد، ہکا بنیاد کیریکٹر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لبن السوداء علی بن البیضاء فضل الا بالتقوی، فرمایا کہ لیسا لبن البیضاء علی بن السوداء فضل، کہ سفید ماں دے بیٹے کو کالی ماں دے بیٹے تے، یعنی کہ گورے کو کالی تے کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ اور اس دے بعد سونے فرمایا فانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بارے فرمایا ابن البیضاء فحضنته السوداء، میں کو پیدا تو فرمائے سفید ماں نے لیکن میری پرورش فرمائی ہے کالی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام ایمن دی بڑی لمبی زندگی ہوئی، تو حضور روزانہ دیگر لے حضرت ام ایمن دے گھر بھی تشریف گن میں نے، انہاں دی حضور نے شادی فرمائی حضرت زید بن حارثہ دے نال، جڑے حضور دے منہ بولے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن، یعنی انہاں دے بیٹے ہی حضرت ام ایمن دے بطن کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ام ایمن دے گھر حضور روز ویندے رہے۔ سونے دے وصال دے بعد حضرت ابو بکر نے جی سونے دی بھائیاں سنتا نہیں بھائیاں اما دے گھر حاضری علی سنتی 2 سال نے بہندے رہے۔ حضرت ابو بکر دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال سونے دی اما دی زیارت دی سنت بھی روزانہ دی گرے نے بہندے رہے۔ حضرت عثمان غنی دے دوری جنہ دا وصال ہویا، حضرت عثمان غنی بھی جب تک اما دا وصال نہیں ہویا اما دے قدمہ یہ روزانہ دی گرے لے حاضر ہوندے رہے۔ یہ محبت بھرے انداز ہے۔ یہ لے آقا کریم علیہ السلام دا وصال ہویا، بخاری شریف مسلم چے کہ حضرت ابو بکر و عمر دوہیں مل کے گئے پہلے دیگر لے جے سونا ویندے ہیں اپنی اماں کو ملن، یہ دوہیں حضور دے غلام مل کے حضرت ام ایمن دے گھر تشریف گن گئے۔ یہ لے کول ون کے بیٹھے ظاہر روزانہ سونا آنے آنتے آئی سونے دے غلام ہے بیٹھن، اماں واسطے برداشت دے مطلب سلسلہ اس کو دور ہو گیا، لہٰذا حضرت ام ایمن رومن لگ گئی۔ یہ حضرت امن رونیاں، حضرت ام ایمن تو حضرت ابو بکر عمر نے عرض کی تھی کہ اماں روو نہیں، جتھا سجن گئے نا او جھاتے او جھوکا بہوں سونیاں نہیں جہان کھول دی دنیا میں۔ حضرت ام ایمن نے فرمایا پترو میں کو بھی پتہ ہے وہ جھوکا بہوں سونیاں، لیکن میرے رومن دی وجہ وہی ہے۔ کیری وجہ ہے؟ فرمایا رومن دی وجہ ہے کہ ہن آسمان دا تعلق زمین نال منقطع ہو گئی ہے، ہن اللہ نہ سے سی، ہن جو کوئی سمجھے سوں اصحاب سمجھنا ہو سی قرآن پڑھ کے تے حضور دی حدیث تے سنت کل، ہن سا کو فرشتہ دسا نہ سی، رب کائنات دی طرف واج نہیں اترنی۔ جے لے اماں نے یہ گال آکھی نا ہن حضرت ابو بکر بھی رومن لگ گئے تے حضرت عمر بھی رومن لگ گئے۔ فقط بقایا دوہیں اس گال پر انہیں کہ اماں واقعی اساں یہ تو نہیں سوچا کہ ہن تو سارے کم اصحاب کرنے محنت مشقت اور صحیح اجتہاد دے ذریعے کوشش دے ذریعے، تو آقا کریم علیہ السلام دی سنت روزانہ دیگر لے اماں دے گھر حاضر ہو، لہذا دیگر کو گھن کے مغرب تک تگیرہ وقت ہے، یہ کتنا ہو گیا رفلی 1.5 گھنٹہ ہوندہ اسی، یا اگر دیگر 3 امام دا قول لے صرف امام اعظم ابو حنیفہ ان جیرے آدھن کہ 2 مثل سایہ تھی ونجے تو ود دیگر دا ٹائم شروع تھی دے، جبکہ 3 امام آدھن نہیں 1 مثل ہے، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ دے 2 شاگرد آدھن جو 1 مثل ہے، حضرت امام محمد بھی اور حضرت امام ابو یوسف بھی، دوہاں دا قول ہے بنا امام دے مطابق۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے قول دے مطابق 1.5 گھنٹہ ہے، دیگر امام کو دیکھو تو 1 پورا گھنٹہ بھی ایڈ کر چھوڑو 2.5 گھنٹے تھی وجہ دیگر
یہ حضور علیہ السلام دی ذاتی زندگی صبح دے ذاتی زندگی دے 3 گھنٹے ہو گئے 9 بجے کو 12 بجے تک یا 3.5 گھنٹے ہو گئے اور یہ اثر دا ٹائم ہی اپنے گھر واسطے ہے 1.5 گھنٹہ یہ ہو گیا کتنے ٹائم ہو گیا 3 اور 1.5 گھنٹہ 4.5 مغرب کو عشاء بھی حضور اپنے گھر ہونے ہیں لیکن اس گھر ہونے ہیں جیرے گھر حضور نے جیری زوجہ مطہرہ کول او رات آرام فرماونا ہوتا ہے یہ وقت بھی حضور دے گھر دا ہو گیا تقریباً 1.5 گھنٹہ مغرب کو عشاء دا وقت بھی ہے تب یہ 1.5 گھنٹہ 4.5 جمع کرو تو کتنا ہو گیا 6 گھنٹے لیکن اس 1.5 گھنٹے جڑا مغرب کو عشاء ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ آرام بھی فرمیندے ہیں تشریف فرما بھی ہوندے ہیں تے نال نال آپ جڑی مدینہ طیبہ دی خواتین ہیں انہوں کو بھی حکم ہے او بھی اسی ٹائم ایوننگ کلاس حضور دی بارگاہ آ کے اپنے مسائل عرض بھی کریں دیاں تے حضور علیہ السلام جتنی تبلیغ روزانہ فجر مردوں کو فرمائیں دیاں اور ساری تبلیغ عورتوں دے سامنے دہرائیں دیاں ریپیٹ فرمائیں دیاں شامل ہیں اور اسی لئے حکم ہے مردوں کو کہ وہ گلی چ نظر نہیں آونے چاہیے تاکہ عورتاں سکون نال آ بھی سکیں سونے تک تے واپس ہی وہیں سکیں عشاء کو پہلے اور عشاء دے بعد تے چونکہ با جماعت نماز عورتیں ادا فرمائیں ہیں وقت اس دے بعد لگیاں وہیں اور مردوں کو حکم ہے کہ انہوں نے بیٹھا رہنا ہے جب تک عورتاں نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پہلے پچھلیاں صفحہ چو نکل نہ ویندیاں یہ بخاری مسلم سیاست حدیث موجود ہیں کہ حضور دا حکم ہے کہ مرد دیر تک بیٹھے رہن اتنی دیر باون کہ عورتاں باہر نکل وجے یعنی اختلاط نہیں ہوتا اگرچہ نماز اکٹھی ادا ہوتی درمیانی بچے ہوتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام دے یہ 1.5 گھنٹہ 6 گھنٹے ہو گئے عشاء کو گھن کے فجر دی نماز تک یہ پورا وقت بھی حضور گھر تشریف فرما ہوتے ہیں پوری رات حضور دی سنت نہیں بہر رہ جاگنا حضور دی سنت نہیں غیر ضروری گفتگو بخاری شریف حدیث موجود ہے کہ حضور عشاء کو پہلے سمنا پسند نہ فرمائیں اور عشاء دے بعد حضور گالی پسند نہ فرمائیں بولنا پسند نہ فرمائیں آف اینڈ آن حضور نے گفتگو فرمائی یہ مثلا بستر تے سمدھے ہوئے اپنی ازواج مطہرات دے نال لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فارمل گفتگو کوئی آپ دا خطبہ کوئی آپ دا خصوصی ارشاد اگرچہ کچھ احادیث ہیں لیکن وہ آف اینڈ آن کچھ اوقات واسطے ہیں آپ دا معمول ہے نہیں عشاء دے بعد آپ جلدی آرام فرما ہو ویندے ہن رات دے گھنٹے گنو عشاء کو گھن کے اج کل عشاء ہوندی پئی ہے 8 بجے دے قریب 8 تو گھن کے صبح دی نماز 5:30 کتنا ٹائم ہو ویسی 8 کو گھن کے 5 کرو جا 5 تک جی 9 گھنٹے اور 6 تے 9 کتنے تھی گئے 15 گھنٹے 24 گھنٹوں دے وچوں حضور 15 گھنٹے گھر گزرے دے ہیں اساں کتنے گھنٹے گزرے ہاتھ کھڑا تو نہیں کریں دے لیکن سنت تو یہ ہے نا جی سجنا دی حضرت صاحب میں کو انہیں حکم فرمایا نہ تو نہیں چاہنا چاہیے لیکن فقیران دے نہ چاہنے چاہیے چنگی گال تے چونکہ وہ سجدے زیادہ کریں دے فخر نہیں کریں دے انہیں عجز ود ویندے عاجزی ود ویندی انکسار ود ویندے آپ نے فرمایا میں گھر رہنا پسند کریں نا پتہ نہیں کتنی محفلوں دے بعد اج آپ زیارت کریں دے بیناب حضرات یہ حضور دی سنت 24 گھنٹہ جو 15 گھنٹے گھر رہنا کتنے بچ ویسن بے 24 گھنٹہ جو 9 گھنٹہ جو حضور نے بلغ ما انزل علیک من ربک تے عمل کیتے 24 گھنٹہ دے جو 9 گھنٹے اور 9 گھنٹہ دا کمال اور فیضان یہ ہے کہ ساری دنیا تے اسلام دا سویرا طلوع ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتھاں 7 ملکن عرب پرنسولا دے ہن تساں گوگل کرو 7 ملکن عرب پرنسولا دے وچ 2 ملکن ادھے ادھے یعنی اگر انہوں کو ادھے ادھے پورا کرو جاتا بعد 8 ملک تھی ویسے 8 ملکن جرے عرب پرنسولا دے وچ 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر یہ پورا علاقہ مسلمانوں دا ریاست دا حصہ بن چکا ہے اور سارے مسلمان ہو چکے ہیں میرے کریم آقا دے صرف 23 سال دی تبلیغ اور 23 سال دی بھی روزانہ دی 9 گھنٹے تبلیغ دینا یعنی آپ دے سفر دے معمولات نہیں ظاہر ہے حضر دے معمولات دن تے حضر بھی مدنی زندگی دے معمولات دن مکہ دی زندگی دے اگر معمولات دیکھو تو اس کو لی زیادہ حضور دا گھر دا وقت بن گئے اس کو لی زیادہ حضور علیہ السلام دے چونکہ 4 مراحل ان تبلیغ دے پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ گئی وقت اعلانیہ تبلیغ دا حکم ہوئے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وقت حضور علیہ السلام کو حکم ہے بیرون مکہ تبلیغ واسطے یہ حضور طائف تشریف گن گئے یا موسم حج حضور نے اہل مدینہ کو تبلیغ فرمائی اور وقت بیعت عقبہ اولا ہوئی بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور وقت چوتھا حضور علیہ السلام دا مرحلہ دعوت و تبلیغ دا جیرے لے 7 ہجری صلح حدیبیہ دے بعد یا 6 ہجری دے اینڈ تے سونے کو حکم ہویا کہ ہن بیرون عرب رب کائنات دا پیغام پہنچائے اسلام دا پیغام پہنچاؤ جیلے مکاتیب نبوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خطوط لکھے گئے جیلے دنیا دے بادشاہوں کو حضور نے خطوط بھیجے
قیصر روم دو بھی گیا، کسرا ایران دو بھی گیا، شاہ غسان دو بھی گیا، نجاشی دو بھی گیا، دیگر کئی اسامہ نجاشی، اگرچہ اسامہ نجاشی او دا کلمہ پڑھانی ظاہر ثابت ہے، اور 9 ہجری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ نجاشی دا جنازہ بھی پڑھایا، غائبانہ نماز جنازہ۔ غائبانہ نماز جنازہ تے فقہا دا اختلاف ہے کہ پڑھایا ون سکتا یا نہیں پڑھایا ون سکتا، اس دی وجہ نقطہ نظر دا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور دی خصوصیت ہے، آپ نے صرف جنازہ نہیں پڑھایا بلکہ آپ نے اللہ اکبر ویلے کیتے جنہیں رب کائنات نے درمیانی زمین سکیڑ کے نجاشی دے جسد خاکی کو حضور دے سامنے فرما چھوڑا۔ اس واسطے حضور واسطے غائبانہ نہیں، سارے واسطے غائبانہ ہے، لیکن دیگر ائمہ فرماندے ہیں کہ حضور دی دیگر سنتاں وانگو سنت ہے، لہذا جی میں سونے ایک کام کیتے دوجے بھی کر سکتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اختلاف ہے نقطہ نظر دا یا چیز کو دیکھن دا، اینالائز کرن دا۔ تو آقا کریم علیہ السلام دے 24 گھنٹہ دے معمولات دیکھو، دو چیزیں، ایک ٹائم مینجمنٹ ہے ان دا لائف اینڈ سیرہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دی زندگی دی پابندی، روزانہ ایک معمول کم کرن دا، اور بس اس معمول کو بغیر کہیں ضرورت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں فرمایا، معمول دے مطابق ہی آپ نے زندگی گزاری۔ دوجی اسی اعتدال اور توازن اندازہ کرو، ساری زندگی دا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکتا، لیکن نہ بالاں کو باہن دا ٹائم ہے نہ فقیر نہیں کو باہن دا ٹائم ہے، اتنے ویلے انتہائی مصروف۔ ایک سجن دادا ہے کہ میں بالاں کو این نہ دس سکتا، کتنے اچھے ہن میں این دس سکتا جو میں ہمیشہ ستا ہویا ڈٹھے ہونا، ستا ہویا ڈٹھے وہنا تو بھئی اتنے تھیندے تھیندے ہون اتنے ہونے چار پئی تے لمبے تھے پہ، یعنی کھڑا ہویا جے بالاں کو ڈٹھے ہی نہیں، مصروفیت دا اندازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا، ابن ماجہ دی حدیث کتاب البیوت، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا دی تلاش وچ میانہ روی کل کم گھنو، اپنے آپ کو کھپا نہ چھوڑو، غرق نہ کر چھوڑو تلاش دنیا دی۔ اجملوا فی طلب الدنیا فإن کل میسر لما خلق له، اللہ تعالیٰ جیسے تھوڑے واسطے بنائیے وہ تھوڑے گھر یاسی کہ بے دے گھر نہیں ویندی، یہ خیرات نہیں وڈیج ویسی ہے، رزق ہے، یہ تو نہ لکھا ہوا ہے، سکے بابے دے منہ چ نہیں وہی سکتا اپنی اولاد دا لقمہ تے بابے دا لقمہ تے اماں دا اولاد دے منہ چ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ لکھ کے بھیجن، آج نہیں لکھے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بچہ جے 4 مہینہ دا تھی دے ماں دے پیٹ 40 دن اور 40 دن، حضور نے فرمایا، یعنی نطفہ اور ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة، اتنے مراحل جو حضور نے بیان فرمایا، نطفہ، علقہ اور مضغہ 40 دن، فرمایا 40 دن کتنے ہو گئے 120 دن، 4 مہینے، 4 مہینہ دے بعد فرمایا فرشتہ آندے ماں دی پیٹ دے اندر، روح بھی پا ویندے اس ایمبریو دے وچ جڑا جسم وچ موجود ہوندے ماں دے پیٹ وچ، اس وچ روح بھی پا ویندے، او دی موت ہی لکھ ویندے، اون دا رزق ہی لکھ ویندے، اون دا سعید ہونا بھی لکھ ویندے، اون دا شقی ہونا بھی لکھ ویندے، یہ چارے چیزاں طے تھی ویندیاں، رزق لکھا پیا، اون دا ہک لقمہ لکھا پیا لے ماں دے پیٹ وچ۔ اور حضور فرماتے ہیں اتنی تسلی حضور نے دیوئی ہے ساکو، سونا فرماتے ہیں لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها وَإِنْ أَبْطَعَ عَنْهَا، فرمایا کوئی شخص ویلے تک مر بھی نہیں سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر گنے۔ ایک حدیث ہے حتی تستکمل دا لفظ، تستوفیہ یا تستکمل، جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر گندا، آخری لقمہ بھی پیا ہے تب لقمہ جانے کو مرن نہ دے سی، یہ لقمہ کھا گن سی اس دے بعد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم فرمائے صورت میں یا علی اللہم صلی علی محمد و محمد مرحبا مرحبا مرحبا۔ آخر دے حدیث دے لفظ وَإِنْ أَبْطَعَ عَنْهَا، فرمایا ایک چیز زہری سوال آ سکتا ہے بے موت ہی لکھی ہوئے تے رزق ہی لکھا ہوئے تے آج دے نہیں لکھے دوئے ماں دی پیٹ ہی چھئی روح پئیے تے نال روح دے نکلن دا ویلا بھی لکھ دیتا گیا، جسم کو جدا کر دوں سی۔ ہن سوال ہے رزق ہی لکھا پیے تے اجل موت ہی لکھی پئی، ایک سوال ہے اگر موت پہلے آ ونجے تے میرا رزق بچا پیا ہوئے، اگرچہ تھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ دے کارخانے قدرتی ہر شے تلی ہوئی ہے، مڑی ہوئی ہے، میچی ہوئی ہے، یہ میں نہیں ہو سکتا جو ایک سیکنڈ انتے ہو ونجے۔
یہی ان چنتے انتے ہو وجے یا اگر کو کیلی اندازی دیکھوں تو مرانی چنتے انتے ہو وجے ہر چیز اپنے ذالک تقدیر العزیز العلیم وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اللہ رب العزت دا پورا نظام اور سسٹم مکمل نظم دے وچ ڈسپلن دے وچ ہر چیز ویل ڈسپلنڈ ہے. لیکن اسا اپنے پیمانہ دی وجہ کو آکھ سکتے ہیں بے اگر موت پہلے آوانجے تے رزق بچہ پیا ہوئے وقت کتھی سی. سونے ادھر جواب دیتے وَإِنْ أَبْطَى عَنْهَا کہ سونے فرمائندے کہ اگر ڈھلاونا پیا اللہ فرمائندے موت کو اگاں کرے سو چا رزق بے دے موہی تھوڑا نہ ونجن دے سو. تو سب بے فکر تھی وجہ تھوڑا رزق کوئی بیا نہیں کھاندا. وقت پریشانی مکوئی نہیں چاہیے وقت کچھ دیر بالاں کو باؤنا چاہیے آئی نا. لیکن سب کو ویل کو نہیں ہو بابا صرف گھر بیٹھا بھی ہوئے تو بال سدھر ویندے ہوتے. یہ بابا گھر باندھا نہیں بابے کو ڈنڈے سوٹے سنبھالنے دی لوڑ نہیں ہوندی. بابے دی گھاری چ موجودگی پوری چیزاں کو بالکل ڈسپلن گنا دی ویل ڈسپلنڈ گھر ہوندہ ہے اگر صرف بابا بیٹھا ہوئے تو. لیکن بابے کو باون دا ویل کو نہیں. کہیں لے بابا نکسی بہر بھئی جھال چکیاں دی ڈال کھا دیوں کہیں لے فلانی جھاتے بٹ کڑھائی کھا دیوں. یعنی گھر نہیں ورنا. حضور دی سنت 15 گھنٹے گھر گزارنا اور اساں 15 دے وچوں 8 گھنٹے بھی گھر نہیں گزار سکتے. انہیں چھمنا بھی ہوندے سمانی شامل کروں وقت بھی 8-9 نہیں تھی دے. یعنی یہ کماؤن والے ویلے لوگاں دی انگالی نہیں. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کیا ثابت ہوتا بھی ہے توازن اور اعتدال. دین اور دنیا دی جری تقسیم ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر چھوڑی. حضرت اقبال فرماتے ہیں از کلید دین درے دنیا کشاد ہم چو بطن میں گیتی نزاد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی چابی نال دنیا دے دروازے کھول چھوڑے. دنیا دے دروازے. دنیا کیا ہے؟ اماں بابے دی محبت دنیا دے حصہ ہے. لیکن سونا فرمانے نے محبت نہ لکھو تو مقبول حج دا ثواب مقبول عمرے دا ثواب اور جہاد دا ثواب. تریہ چیزاں اماں بابے کو محبت نہ لٹھوے حج دا ثواب مل گئے عمرے دا بھی مل گئے اللہ دی راہ دے بھی جہاد کرنے دا ثواب مل. اللہ اکبر کبیر. اتنا بڑا ثواب. ایک حدیث پاک کے امام سیوطی روایت فرماتے ہیں در منصوری آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن عمر دراوی کہ سونے فرمایا اگر کوئی اماں بابے دے وچالے سمپ ہوئے لنوم کا بین والدیک فرمایا اماں ہی پاسو بابا ستا پی پاسو اماں ستی پی تو تساں وچالے سم ونجو تضحکہما ویضحکانکا تساں انہاں کو لطیفو سناؤ پے تے او تھا کو لطیفے سناویں پے. تساں انہاں کو کھلاؤ پے تھا کو کھلاویں کہالیاں ڈیہاں دے تجربے سنا کے کوئی مختلف لوگاں دیاں گالیاں تساں سنائے سو تا انہاں کو بھی اپنی جوانی تے بچپن دے کئی لطیفے کئی ہسن ہساون دیاں گالیاں یاد آوے سن. سونا فرماندے اے جڑا سلسلہ چل پوسی نا اماں بابے دے نال دا ثواب پتہ ہی نہیں. حضور فرماندے ثواب ہے کہ تلوار چا کے اللہ دی راہ دے وچ جڑا شخص جہاد کریندے اس کو لی زیادہ افضل ہے اماں بابے نال این رنگ نال چند لمحے گزار چھوڑ. اللہ اکبر. دنیا دا کم ہے نہ دین دا کم تے نہیں. اماں بابے دی محبت تو فطرت دا حصہ ہے. جانور بھی محبت کریں تو مطلب ہے ان واسطے انسان ہونا ضروری نہیں. اماں بابے نال کشش بالکل فطرت ہے فطری انسان دا جذبہ. اور اولاد نال محبت فطری جذبہ انسان. لیکن میرے کریم آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں سب تو افضل صدقہ کیا رہے مسلم شریف دی حدیث حضور نے 4 صدقے گنے دینار دے لفظ ارشاد فرمایا جیرا پیسہ تساں کہیں مسکین تے خرچ کرے دے جیرا کہیں رقبہ کہیں غلام آزاد کرنے دے خرچ کرے دے جیرا فی سبیل اللہ کہیں بھی اندازی اللہ دی راہ خرچ کرے دے. اور وَدِنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ اور وقت او پیسے جڑے اپنے بالاں تے خرچ کریں دے گھر والاں تے خرچ کریں دے سب تو افضل اجر کہندے اعظم اجرا الذي انفقت على اهلك. سونا فرماندے جڑے اپنے بالاں تے لے نے ساریاں دیگاں ایک پاسے تے اے پلیٹاں ایک پاسے جڑی اپنے بچوں کو کویاں نے اپنے گھر والوں کو. حالانکہ وہ ساری مجبوری ہے اساں کوئی یعنی احسان نہیں کریں دے پے میرے بالاں کو میں نہ کھوے سن تے کون کھوے سی. اور حضور فرماندے بالاں کو کھوے بھی صحیح تے ول نسائے نہ تھی وے احسان نہ لے گھر والاں تے جو اساں تو کما کے کھوندے پے. بخاری شریف دے دی سے سونا فرماندے آقا کریم علیہ السلام آپ فرماندے کہ جڑا بندہ کو رزق ملدا ہے نا یہ کہندا صدقہ ملدا ہے کہندا صدقہ رزق ملدا ہے. ضعفاء کمزور لوگاں دا صدقہ انتم ترزقون وتنصرون بضعفائکم. حضور فرماندے جڑے کمزوراں کو تساں کھویندے وے بھاویں اماں بابا بڑھڑا گھر بیٹھے بھاویں کوئی ہمشیرہ بیٹھی ہے کوئی معذور بچہ بچی ہے اپنی اولاد ہے گھر والی ہے. حضور فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑیاں محنتاں تے مشقتاں تے خون پسینے دی وجہ کو رزق نہیں دیندا. یہ جڑے گھر بیٹھے نا کہ بابا ٹافیاں کی دیاندا اسی فرمایا ادھا صدقہ رب کائنات نے دروازے کھول دین والے. اس وجہ سے
بالاں تے رزق خرچ کرندے ہولے کداں بھی متھے دے اوتے جڑا نا او ناراضگی والے تے ناپسندیدگی والے آثار نہیں آون دیونے، دل کھول تے بالاں تے لاؤنا چاہیے۔ 10 نصیحتیں سونے دی حضرت معاذ بن جبل کو، انہیں آخری 3 نصیحتیں بالاں دے واسطے، انفق علی عیالک من طولک، فرمایا بالاں تے جداں بھی خرچ کرے معاذ دل تنگ کر کے نہ کریں، یہ دل کھولن دی جائی آ، دل کھول کے خرچ کریں، اتھے ہی کنجوسیاں اسن تو سخی بان دی ڈاں کیری جھوک تے سکھڑ ویسے۔ میلاد دیا محفلاں تے وہ پکے سی نے جیڑا پہلے بالاں تے دل کھولے سی تا، کتھیں ہی تے ڈاں سکھ سی، فرمایا انہاں بالاں تے ڈاں سکھیں، سب تو ود کے انہاں تے خرچ کرے۔ بھئی حدیث پاک ابو داؤد شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سٹیپ بائی سٹیپ جڑے یعنی جیکو آرڈر آف پریفرنس آکو ترجیحی پورا ترتیب حضور نے ارشاد فرمائی، آرڈر آف پریفرنس۔ عرض کی تھی غلام نے حضور میرے کو 1 دینار ہوئے تو کتنے کنتے کراں، سونے فرمایا تصدق بھی علی نفسک، 1 دینار یہ تو پہلے اپنے ہوتے خرچ کر، تو ڈسن جوگا تھی میں دنیا کو، کپڑے ستھرے پا کو، ٹوپیاں ستھریاں گن، کوئی وال بڑا، کوئی تراش خراش ہوئے والاں دی، بندہ ایویں جو ودا ہوئے، کئی ڈینہ گزر ونجن تراش خراش کوئی، جتیاں سونیاں ہوئے، فرمایا پہلے تا اپنے ہوتے لا، تو سونا لگ سے تا رب کائنات دی نعمت ظاہر ہو سی تیرے جسم کو۔ عرض کرنے حضور میرے کو 20 دیناری ہے، فرمایا تصدق بھی علی زوجک، فرمایا اپنے زوج دیتے، اپنی زوجہ دیتے، اپنی گھر والی تے خرچ کر اگر بھی آئے تو۔ عرض کی تھی مزید ہے، فرمایا اپنی اولاد تے خرچ کر۔ عرض کی تھی مزید ہے، فرمایا علی خادمک، جیرا گھر نوکر مزدوریاں کریں دا کھڑا ہے، اس کو صرف وہ تنخواہ نہیں دیونی، اس کو کچھ اتے ودھا کے بھی دے، کچھ مزید دیون دی دان سکھ۔ عرض کی تھی سونا مزید ہوئے تو فرمایا انت ابصر، فرمایا ود جی میں جیرے بھاونی وطنوں کو دیندہ رہے ونجے۔ ان دے بعد حضور نے سارے آپشن سارے ہوتے چھوڑ دیتے، جیرے تھوڑا کو چنگے لگے انہوں نے خرچ کرو، اگرچہ وہ آپشنز بھی بنا حدیثاں دے وچ تے قرآن کریم وچ موجود ہیں جو کتنا خرچ کرنے، لیکن اس حدیث پاک جو حضور نے انت ابصر فرما کے سارے واسطے موٹر وے کھول چھوڑا، جن تے تھوڑا کو جیری جگہ پسند آ۔ حاضر جو محترم، اولاد تے خرچ کرنا بالکل فطرت دا حصہ انسان دا، اور ان دی مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان دے محبوب نے دین دا حصہ بنا کے اتنے بڑے ثواب دا ذریعہ بنا چھوڑے کہ سارے صدقے ایک پاسے اپنے بالاں کو کھوایا ہوا ایک پاسے۔ اور میاں بیوی دا باہمی تعلق خالصتاً انسان دی فطری جذبہ ان دی تسکین ہے شادی کرنا، لیکن حضور علیہ السلام فرمائیں کہ میاں بیوی جے اکٹھے ہونے اللہ تعالیٰ انہوں کو ثواب عطا فرمائیں۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونا یہ تو بالکل اپنے جذبات دی تسکین پہ کریں دیں، جنہیں فطری رب کائنات نے رکھے ٹوورڈز دا اپوزٹ سیکس، اس دے انداز ہی جو اپنے جذبات دا اظہار پہ کریں دیں، جن سے مخالف واسطے جے رب نے رکھے ہوئے مرد اور عورت، ان دے ہوتے بھی ثواب۔ سونے فرمایا اگر ایہو کم ایہو جذبہ بجائے میاں بیوی دے بغیر نکاح دے وہ کتھیں کرے نہ تول، عرض کی تھی حضور گناہ ہو گیا، فرمایا اگر گناہ کو بچن اور اللہ دا آکھا مننے نکاح دے ذریعے ہی حکمت دے قریب ہوئیں تو وہ ثواب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا ثواب ہونا چاہیے چونکہ اللہ دا آکھا من کے ہمیں جو ظاہراً دنیا دا کم پہ کریں دیں، لیکن اللہ دی اطاعت ہی چاہ پہ کریں دیں تو وہ دنیا دا کم نہیں رہا، وہ دین دا کم ہوگا۔ سونا فرمائیں جیری بیوی فوت تھی وے وَبَعْلُهَا عَنْهَا رَادٍ، بھئی حدیثی چے وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَادٍ، اگر کوئی بیوی فوت تھی وے اور صرف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُدھا عمل ذکر فرمایا اُدھا خامد اُندے کو راضی ہوئے، صرف اس حدیث ایک کو حکم ہے اَيُّمَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَبَعْلُهَا عَنْهَا رَادٍ، اُدھا خامد راضی ہوئے، فرمایا دَخَلَتِ الْجَنَّةِ، فرمایا وہ جنت ہی داخل ہو گئی ہے جیری فقیر کو راضی رکھ کے دنیا تو ٹری ہوئے۔ فقیر ہی اللہ کرے جو تکھے راضی تھی ہونا لے ہوئے، اسیں تو بہت اوکھے راضی تھی دیں۔ ایک بندہ بیوی کو بہت ناراض ودا آئی تو میں نے صلاح کرانا ہے بھئی طلاق دا پروگرام بڑھیں دا ودا۔ میں آکے سب تو پہلی چیز ہے جیرے میاں بیوی دے تعلقات ازدواجی ہو سکتے ہیں، وہ تعلقات قائم کریں دیئے کہ نہیں، آکے کریں دیئے۔ بچے اس کو ہن کے نہیں آکے بچے ہن، میں آکے او کپڑے تیرے دھوندی ہے استری کریں دیئے کہ نہیں کریں دیئے کہ کریں دیئے۔ میں آکے کھانا پکائیں دیئے کہ نہیں پکائیں دیئے، پکائیں دیئے، صحیح ٹیسٹ پکائیں دیئے کہ اوپٹے سیدھے ہونے نہ کہ نہیں ٹھیک ہو دیں۔ تیرے اماں بابے دی اکے خیرین دی خدمت تے کہیں لے لیندی بھی ہے، چلو اسی تھوڑا بھائی گنجائش نکلے۔ بہت ساری چیزاں کرنے دے بعد میں آکے ہوں بیا کیرا کم کرے جو توں دے کو راضی تھی سے، تو جو ناراض تھی کہ آیا بیٹھے تو کو ٹورنا چاہنا ہے، بیا کیرا کم اس کو وہ ملنا لا کے دے تیرے واسطے کوئی مزید بے کم کرے جیری 24 گھنٹے فارغ نہیں تھی دی تیرے بالاں کو تیرے کو
کھانے پکتے پین، صفائیاں تھیندیاں پئین، کپڑے استری تھیندے پین، دھوئی دے پین، بال صاف تھیندے پین، صاف ستھرے بال ودن تھوڑے، سکول ویندے پین تے ولے آندن تے شہزادے ہک جتی دروازے تے لہندن تے ہک اندر بھکیندن تے ساری جتیاں بھی اماں ٹھیک کریں دی. یہ بھی سارا قصور ہے نا. یہ محبت نہیں بالان دی کہ انہاں کو اساں ڈیپینڈنٹ بناؤں پوری زندگی جی میں معذور ہوون چھو دے. ایویں نہیں کہ دنیا کے حوالے تھی وین تے معذور افراد تسے بیٹھے ہوون تے پانی اٹھی کے نہ پیوین اتنے سست ہوون. یہ کوئی محبت نہیں کہ اماں اتنی نوکری کرے کہ بالاں دے وہ پلیٹاں بھی ہو چاہے رکھے بھی ہو یہ اپنا گلاس ہی نہ چاہ سکے نہ رکھ سکیں. یہ معذور جے دنیا دے حوالے ہو سی تو اس نے کیڑی خدمت کریے دنیا میں. لہذا یہ بیچارہ پہلے اپنی بیوی کو بیستہ تھی شروع تھی سی چونکہ اماں اس کو کم دی نہ نسی کہی تو سارا کم وہ فقیر نہیں سکھاونا دی طبیعت اچھی کرنا تو لہذا وہ بیستی کو بہتر نہیں جو اماں ہی کو ٹھیک راہ تے لاوے. سالے ایک سجن واقعہ سنایا مدرسے دا واقعہ ہے کہ میں گزرا پانی پیوان واسطے تے سارا سریاں چاہیاں پہ ستے آنے سارا سریاں ہک چاہیے بھی میں کوئی پانی پلاویں تے بیا کہ میں کوئی پلاویں تے میں تے پوریا منجھی پلاونیاں پہ گئیاں پیچھے وانج ویلا تھیا کئی کولر خالق کر. یعنی سستی دا عالم اگر یہ ہوئے کہیں بندے دا یہ حضور دی سنت دے خلاف ہے. سستی حضور دی زندگی نال کوئی تعلق نہیں رہے. انتہائی چست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کہندے ہوتے حضور بوجھ نہیں بنے نہ حضور دے غلام بوجھ بنے. حضور نے بھائی بڑھائے نہ مکی تے مدنی سجن ہوں بھائی بن گیا نہ انہوں کو گھر بھی مل گیا رہائش مل گئی کاروبار چی شریک ہو گئے انہوں دے نال خجیت بھی شریک ہو گئے جیڑی زری معیشت ہے مدینہ تے اسی شریک ہو گئے. لہذا یہ تو سمپو میں نہ جڑے مدینہ کو 250-300 افراد آیا ہے. لیکن پہلے دی بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف دا واقعہ مسلم شریف موجود ہے. پہلے دی حضرت سعد بن ربیع کو حضور نے انہوں دا بھائی بنایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو انہوں عرض کی تھی حضور تسا مہربانی فرماؤ میری 2 بیویاں ہیں اور تسا چونکہ اکلے آئے ہوئے لہذا ایک بیوی کو میں طلاق دینا عدت دے بعد تسا ان دے نکاح کر چھوڑا. اتنے حد تک انہاں اپنی ہر چیز ہی شریک کر چھوڑا غلامہ اپنے بھائیاں کو. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر والا نال خوشیاں نال وساوے میں کو صرف مدینے دے بازار دا راہ دکھا چھوڑو. 2 کپڑا دے وچ گئے عبد الرحمن بن عوف کوئی پیسہ پاک کو نہیں کول. لیکن پہلے نہیں گئے بازار ہی چوئے گھر والاں دے سودے بھی سارے گھر دے حضرت عبد الرحمن بن عوف گن کے آئے. بوجھ بننا حضور دے صحابہ دی سنت دے خلاف ہے خود حضور دی سنت دے خلاف ہے. اس واسطے کہندے تے بوجھ نہیں بڑھنا چاہیے. یہ لئے ایسا حج تے ویندے نا عموماً گروہ بن کے 40 بندہ 30 بندے 20 بندے 15 بندے اتھا ہی میں ہوندے جو ایک بندہ شودے خدمت دے جذبہ موجود ہوندے نا بے سارے ہوندے تے لڑیج بوندے ہن تا اساں تیرے نوکر تو سارا نوکریں تے اساں یعنی گویا تیرے واسطے ہی عمرہ کریں دے. وہ بیچارہ 2-4 ڈیں تے خدمت کریں دے ودو دے تیور بدلن لگ ویندے چونکہ اپنے پیسے بھر کے ہے اسی تے عبادت کرنی ہے. ادا نتیجہ کیا نکلے آپس ہی حاجی ناراض تھی ویندے عمرے والی ناراض تھی ویندے تے رلیں تے ولدے رلے نہیں. بڑھے تا دن بھئی جیری بس تے وہ باسی نا تھوڑا چاچا میں وہ بس تے ہی نہ باسا میرے واسطے وکھری گڈی آنا ہے. یہ 40 ڈیں بھی رلے نہیں رہ سکے جے کو دین دے وچوں اتنا نور ہی نہ لبھا ہوئے جو کہنے نال 40 ڈیں گزارا کر سکے اس نے کہ دین پڑھے تے کہ سمجھے اور کہ عمل کیتے. لہذا قرآن کریم نے فرمایا حج دے واسطے 3 صرف یعنی حکم فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. عمرے دا بھی حکم ہے بے حیائی دیاں گالی نہیں کرنیاں اور خیال نہیں آنے دلی چونکہ مرد عورتیں اکٹھے ہو سے نتا تو لہذا یہ باری خیال کرنا ہے لا فسوق گناہ دا خیال نہیں آنا لا جدال فی الحج. حالانکہ جدال بھی فسوق دا حصہ آئی لیکن چونکہ اساں لڑن بھیڑن کو گناہ سمجھیں دے نے اللہ تعالیٰ اس واسطے لڑن بھیڑن کو وکھرا بیان فرمائے کہ حج عمرے تے ونجائے تو بھڑے نہیں آپسی. لا جدال فی الحج. یہ لڑائی بڑائی شیطان دی طرف ہوندی ہے رحمان دی طرف مومنہ دے دلان دیاں محبتاں اتریاں ہوئیں محبتاں اتریاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی اعتدال ہے اور توازن ہے ہر معاملے. دین اور دنیا ان دی کوئی تقسیم نہیں. از کلید دین درے دنیا کشاد ہم چوہو بطر ام گیتی نظار. حضرت اقبال فرمائیں سونے وانگو اج تک دنیا تے کئے اماں نے لال نہیں جایا سونا تشریف گنین. دنیا ساری دے یہ معاملات ہیں حضور نے صرف چابی تبدیل فرمائیے ان دے بعد جہان ہوا ہی سارا لیکن نتائج تبدیل ہو گئے کم ہوئے ہیں لیکن ثواب تبدیل ہو گئے. حاضر محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے بارے صرف ایک چیز ٹائم مینجمنٹ اور حضور دی زندگی دا اعتدال اور توازن کہ اساں کیڑے رنگ نال جیونا ہے. اساں حلال کھاونا ہے حرام دے نیڑے نہیں مہینہ. اپنے بچوں دی خدمت کرنی ہے تے انہاں کو وقت دیونا ہے. اے سونے دی سنت ہے.
انہوں دے کول باسوں تو وہ اچھے انسان بن سکتے. کئی چیزاں جیڑی اصلاح ہوندی اور نال ہوندی ہے. آرڈر نہیں ہوندے گھنٹے دی تقریر نال کوئی اثر نہیں ہوندا کہندے تے الا ماشاءاللہ. لیکن جڑا بابا سکھاندے نا، وہ بابا رلے جے کھانا کھاندا بیٹھے اپنے بچوں دے نال، تو کوئی بچہ تکھا کھاندا پیو سی، کوئی بے دے اگوں چیسی چا تو وہ کو سکھے سی بے پتر اپنے اگوں کھوی دے. یہ حضور دی سنت ہے. آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر دے وچ گھر والاں دے نال مل کے کھانا کھاندے ہیں. حضرت عمر جڑے حضرت ام سلمہ دے بیٹے حضور دے ربیب یعنی آپ دے بیوی دے بیٹے ہیں حضرت ام سلمہ دے. وہ آدھے کئی دیگر حضور دے ربائب دے وچوں کہ حضور علیہ السلام نے میں کو فرمایا کہ کل بے یمینی کا، اپنے سجے ہاتھ نال کھا. یعنی جے بابا نال بیٹھا اسی تے دیکھ سی نا جو میرا بال کیویں کیڑے ہاتھ نال کھاون سکدا پی، اور اگر اسے کرا ڈٹھا ہی نہیں تو کیویں اصلاح کرے سی. اور ود فرمایا ما یلی کا کہ پتر جیڑا پاسا اپنے اگو ہوئے نا اتھوں گراں چوی دے، بنا دے اگو چیز نہیں چوی دی، بندہ اچھا نہیں لگتا. یہ حضور بچوں دی نال تبلیغ یعنی تربیت فرماندے بیٹھے. ایویں سونے فرمایا درمیان ہی نہ چاہو چیز کو، اپنے اپنے کناراں دے کول جیڑا پاسا تھوڑے اگو ہے. اور وقت کم گھنو تساں ایثار دے کول یعنی کٹھے کھانا کھاندے پہوے، بس کوشش کرو جو بے کو اچھی چیز پیش کرو بجائے اس دے جو بے دے ہتھوں چھکو اچھی چیز ہوں دے اگو چاہ گھنو. انسان بھکھا لگ دے تے بھکھا جنا بھی کوئی تربیت یافتہ ہوں دے. ہی کھانے دے اتے بندہ ساری تہذیب تے شائستگی قربان کراوے. جی میں ایسا دے دیں شادیاں دے کھانے بعض اوقات کھل دیں اس رنگ نال، یعنی انسان جڑے ہیں مخلوق خدا اس رنگ نال چھڑ دیے جی میں زندگی دا آخری کھانا ہوئے، بلکہ پہلا بھی ہوئے تے آخری بھی ہوئے. اتنے کملے تھی کہ تے انسان کتھیں کھاون ونجے تے لیونہ تھی کہ لوگاں دی اگو آ ونجے. سارے لوگ آ کے اس کو کھانے دی دائیں کہہ نہیں سکھائی. وجہ کیا ہو سی جو بابے اس کو نال بہ کے کنا کھاون دا موقع نہیں دیتا. لہذا بچے سکھے نہیں تے ان سکھ لوگ معاشرے دے حوالے ہو سن تو انہوں نے وہ لگو جیونا کس رنگ دے. وہ بابے دے واسطے بھی بیڈ نیم ہو سی، گھرانے واسطے بھی بیڈ نیم ہو سی. یہ نہ سکھایا نہیں بچے کو. اس واسطے سونے دی جیری سنت ہے اس سنت دے اندر بڑے آسانیاں موجود ہیں اور او دے اندر بڑی تاثیر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے. کہ برا مدثر معینی صاحب میں کو ایک بے موضوع دا حکم فرمایا ہے، میں معذرت کرے سا جو کہ بے پاسے کم چل پیے، لہذا ہوں اتھے ہی گال وہ کہنے. اللہ سونا سب کو توازن جیون دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ معتدل زندگی دین اعتدال ہے اسلام. اللہ تعالیٰ اعتدال والے دین تے اعتدال نال عمل دی توفیق اور شرف نصیب فرماوے. اللہم صلی علی محمد و علی